पार्लर्स में इसी तरह से बेसिस बनाकर रख ली जाती हैं और उसके बाद आप क्लाइंट्स पर उसको अप्लाई करती हैं तो आपको इंस्टेंट अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन आया जिल परी की तरफ से, प्लीज़ सिस कोई ऐसी बेस बताएं जो पार्लर में जल्दी से बना देते हैं और टाइम बच जाता है, प्लीज़ टेल। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपका और मैं आज आपको इनकी रिक्वेस्ट पर बताने लगी हूँ इंस्टेंट ब्राइडल या पार्टी मेकअप बेस। ठीक है, जो आप प्रिपेयर करके रख लेंगी या आप इसको उसी टाइम भी प्रिपेयर कर सकती हैं, बड़ी झटपट से तैयार हो जाती है। इसका मैं सीक्रेट फार्मूला आपसे शेयर करने लगी हूँ, आपने वीडियो को गौर से समझना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करूँगी। तो चलें वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। तो जो हमारी इंस्टेंट पार्लर सीक्रेट कस्टमाइज बेस होती है उसमें क्या होता है कि आप जो है प्रोडक्ट्स का मिक्सचर ऑलरेडी प्रिपेयर करके रख लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद जब भी आपके पास क्लाइंट्स आते हैं तो आप उस बेस का जो आपने मिक्सचर प्रिपेयर करके रखा होता है उसको फ़ौरन से अप्लाई कर देते हैं। तो इससे जो है आपका सीक्रेट भी नहीं रिवील होता कि आपने कौन से प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया है। और दूसरी बात यह है कि आपका टाइम जो है वो काफ़ी अच्छा खासा बच जाता है। तो सबसे पहले, क्योंकि पता है आपको मेकअप के लिए प्राइमर यूज़ करते हैं, तो आप कोई सा भी प्राइमर ले सकते हैं। मैंने इसका एक पंप ले लिया है प्राइमर का। मैं आपको यहाँ पर एक फेस के लिए मिकदार बता। प्राइमर के बाद जो दूसरी चीज़ आप इस्तेमाल करेंगी वो होगा आपका कंसीलर। ठीक है, मैं यहाँ पर क्रिस्टीन की कंसीलर स्टिक का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप यहाँ पर कोई भी लिक्विड कंसीलर भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन उसको इस्तेमाल करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अगर आप इस तरह से कोई कंसीलर क्रीमी फॉर्म में या स्टिक फॉर्म में यूज़ कर रही हैं तो फिर आप जो है ना इसमें पाउडर की मिकदार कम डालेंगी। लेकिन अगर आप यूज़ कर रही हैं लिक्विड कंसीलर तो फिर आप पाउडर की मिकदार ज़्यादा डालेंगी। ठीक है, इसकी मिकदार बहुत ज़्यादा हमने नहीं डालनी, बस एक फेस के हिसाब से मैं इसकी मिकदार थोड़ी सी डाल रही हूँ ताकि आपको मैं समझा सकूं। और आप रेशियो यहाँ पे देखते जाएं, मैं किस हिसाब से कौन सी चीज़ कितनी डाल रही हूँ। जितना मैंने प्राइमर लिया था उससे थोड़ा सा कम मैंने कंसीलर लिया है, क्योंकि कंसीलर की मिकदार फेस पर कम लगती है, फाउंडेशन की मिकदार ज़्यादा लगती है। तो प्राइमर और कंसीलर को डालने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है तो वो हमने डालनी है इसके अंदर लिक्विड फाउंडेशन। आप कोई सी भी लिक्विड फाउंडेशन का इस्तेमाल कर सकती हैं। आप मिस रोज़, रिवाज, ग्लैमरस कोई भी यूज़ कर सकती हैं। मेरे पास यहाँ पे स्टेज लाइन की भी है, बीबी कंसीलर फाउंडेशन भी है, और काइली की जो ये लोकल मार्केट में आपको मिलती है। ठीक है, ये भी है मेरे पास। ये तमाम बहुत अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स हैं और ये मार्केट में ईज़िली अवेलेबल भी हैं और बहुत आपकी जो है ना अफोर्डेबल रेंज में ये बनेगी। तो मैं आप इसमें से कोई भी एक डाल लेती हूँ। ठीक है, और इसकी आपने इतनी सी मिकदार ले लेनी है। ठीक है, ये आपने डालनी है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है कॉम्पैक्ट पाउडर। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर ग्लैमरस का भी है, डैफिडिस का भी है और मेरे पास मेबेलिन का भी पड़ा हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने लगी हूँ डैफिडिस का। ये जो है ये क्रिस्टल शाइन कॉम्पैक्ट पाउडर है। ठीक है, और पार्लर्स के यूज़ के लिए ये काफ़ी अच्छा है। इसकी जो है ना काफ़ी वेलवेट फिनिश है। ठीक है, तो इसकी जो है मिकदार, क्योंकि मैंने इसमें डाला था कंसीलर जो कि था क्रीम फॉर्म में यानी स्टिक फॉर्म में था वो, तो इसकी मिकदार मैं थोड़ी सी लूँगी। अगर मैं यहाँ पर लगाती इसमें डालती लिक्विड कंसीलर तो फिर मैंने इसकी मिकदार डालनी थी ज़्यादा। ठीक है, अभी मैं इसकी मिकदार बहुत थोड़ी सी डाल रही हूँ। आपको एक फेस की मैं मिकदार यहाँ पर बनाना सिखा रही हूँ। कॉम्पैक्ट पाउडर डालने के बाद जो हम नेक्स्ट पार्लर सीक्रेट इंग्रेडिएंट इसमें डालने लगे हैं, जो पार्लर्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, और हमारी कस्टमाइज्ड ब्राइडल बेस का ये बहुत अहम इंग्रेडिएंट है। इसके जो इस्तेमाल से आपकी जो बेस है वो बहुत फ्लॉलेस बनेगी, लॉन्ग लास्टिंग होगी। और ये जो है आप इसको दो तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो आप इस तरह से इसको थोड़ा सा क्रश करके इस तरह से भी डाल सकते हैं। इससे ये होगा कि आपको मिक्सिंग जो है वो काफ़ी अच्छे से करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप इस फॉर्म में इसको डालते हैं बेस के अंदर तो फिर आपकी जो बेस है वो आप बनाकर रख सकते हैं और जब आप इस्तेमाल करना चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहती हैं कि आप फ़ौरन से ये बेस प्रिपेयर करें, जब आपके पास कोई क्लाइंट आए तो आप चाहती हैं कि मैं बस ये फटाफट से सारी चीज़ें इसमें डालूं, एक एक पंप डालती जाऊं, थोड़ा सा पाउडर ऐड करूं, प्राइमर ऐड करूं, कॉम्पैक्ट ऐड करूं और मेरी बेस जल्दी से तैयार हो जाए, मैं मिक्स करके क्लाइंट को लगा दूं, तो भी ये काफ़ी अच्छा आइडिया है। तो उसमें आपने क्या करना है, क्योंकि तब आपके पास मिक्सिंग का टाइम नहीं होगा। ठीक है, तो उधर भी आपने टाइम बचाने के लिए ये करना है कि आप लेंगी ब्रश को करेंगी पानी में वेट और इसकी जो है थिक सा पेस्ट बना के इसको ऐड कर लेंगी आप। इससे ये होगा कि आपको इसकी मिक्सिंग में जो है बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। आप इजीली जो है अपनी बेस को मिक्स कर लेंगी फ़ौरन से, इंस्टेंटली, और आप अपने क्लाइंट के फेस के ऊपर अप्लाई कर देंगी। अब यहाँ पर मैंने ब्रश के ऊपर अच्छी खासी इसकी जो मिकदार है ना ये ले ली है और ये एक फेस के लिए काफ़ी होगी।
یہ دیکھیں اس طرح سے آپ اس کو برائڈل بیس کے اندر ایڈ کر لیں گے. اب یہاں پر آپ کا جو مکسنگ کا ٹائم ہے نا وہ بچ جائے گا. اگر آپ اس کو بنا کر رکھنا چاہتی ہیں، سیو کر کے رکھنا چاہتی ہیں زیادہ مقدار میں، تاکہ آپ کے جو پارلر کا سٹاف ہے اس کو اور آپ کے کلائنٹس کو آپ کا سیکرٹ فارمولا نہ پتہ چلے، تب آپ اس طرح سے اس کو زیادہ سارا کٹ کریں گی. میں آپ کو تھوڑا سا کر کے دکھا دیتی ہوں. تو آپ اس بیس کی مقدار لیں گی، اس میں ایڈ کریں گی اور اس کو بہت اچھے طریقے سے آپ کو مکس کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اگر آپ کی مکسنگ اچھی نہیں ہوگی تو جو ہے نا آپ کی بیس کی اپلیکیشن اچھی نہیں ہوگی اور اس کا رزلٹ بھی اچھا نہیں آئے گا. تو پہلے بنا کر رکھنے میں تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، اور فوراً بنا کر جو ہے جب آپ استعمال کریں گی تو آپ اس کو ایزیلی اپلائی بھی کر سکتی ہیں اور ایزیلی مکس بھی کر سکتی ہیں. پین کیک کے بعد جو ہمارا نیکسٹ انگریڈینٹ ہے وہ ہے ہمارا لوز پاؤڈر. لوز پاؤڈر میں یہاں پہ یوز کر رہی ہوں مس روز کا 3D لوز پاؤڈر. ٹھیک ہے، یہ آپ کو جو ہے ہلکی سی شائن بھی پرووائڈ کرتا ہے، بیس کو جو ہے نا اچھی خاصی فنیشنگ مل جاتی ہے. تو اس کو بھی میں تھوڑی سی اماؤنٹ میں ایڈ کر لوں گی، جتنا ایک فیس پر آپ اپلائی کرتے ہیں نا اتنی ہی بس تھوڑی سی مقدار اس کی لگتی ہے، وہ ہم نے ایڈ کر لینی ہے. تو اب باری آتی ہے ہمارے لاسٹ پارلر سیکرٹ انگریڈینٹ کی. آپ کو پتہ ہے جو پارلر کی بیس ہوتی ہے وہ کافی گلوئنگ ہوتی ہے. اس کا جو ایفیکٹ ہوتا ہے، ایک تو وہ اسٹے کرتی ہے، بہت زیادہ واٹر پروف ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ گلوئنگ ہوتی ہے. آپ کو بہت اچھی سی جو ہے وہ فنش مل جاتی ہے اس کے ساتھ. تو وہ کیسے ہوتی ہے؟ اس میں جو ہے یا تو آپ لیکوڈ ہائی لائٹر ایڈ کر سکتے ہیں، یا آپ اس طرح سے کوئی پاؤڈر ہائی لائٹرز بھی ایڈ کر سکتے ہیں. اگین جب آپ اس طرح کے کسی پاؤڈر ہائی لائٹر کا استعمال کریں گی تو آپ کو جو ہے نا مکسنگ تھوڑی سی اچھے سے کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، اگر آپ اس طرح سے اسکریچ کر کے ڈالیں گی تو زیادہ اچھے طریقے سے یہ مکس ہو جائے گا. توڑ کے ڈالیں گی تو پھر مکسنگ آپ کو زیادہ کرنی پڑے گی. اس کی بھی آپ نے تھوڑی سی مقدار لینی ہے، زیادہ نہیں لینی. ٹھیک ہے، چلیں جی. تو اب ہمارے سارے انگریڈینٹس ہو گئی ہیں کمپلیٹ، اور اب ہم ان کو کر لیتے ہیں اچھے سے مکس. ٹھیک ہے، اگر آپ پین کیک کو لیکوڈ طریقے سے یوز کریں گی تو آپ اس طرح کے بڑے برش سے مکسنگ کریں گی. مکسنگ جو ہے آپ کی اچھے سے ہو جائے گی، جلدی ہو جائے گی، اور جو ہے نا آپ کے تمام انگریڈینٹس اچھے سے مکس بھی ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ پین کیک کو توڑ کر ڈالیں گی، اس کو جو ہے نا جس طرح سے وہ آلریڈی اپنی فارم میں ہوتا ہے اس میں ڈالیں گی، تب آپ مکسنگ کریں گی چھوٹے برش کے ساتھ، آپ کی مکسنگ جو ہے نا وہ جلدی ہوگی اور بہت اچھے سے ہوگی. لیکن مکسنگ کو آپ نے بہت اچھے سے کرنا ہے. اچھا جی، یہاں پر جو ہماری بیس ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، بیس ہماری اچھے سے مکس ہو گئی ہے. اب بات کر لیتے ہیں اس کی اپلیکیشن کی. ٹھیک ہے، اب اس کو ڈرائی اینڈ آئلی اسکن کے اوپر ڈفرینٹ ویز میں آپ اپلائی کریں گی. اگر آپ کی ڈرائی اسکن ہے تو آپ تھوڑا سا کوئی بھی لوشن، کوئی بھی موئسچرائزنگ کریم لگا کے اپنے فیس کو موئسچرائز کر لیں گی. لیکن اگر آپ کی ہے آئلی اسکن، تب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ بیس کی اپلیکیشن سے پہلے تھوڑا سا جو ہے فکسنگ اسپرے کر لیں گی. اس کے بعد آپ اس کو اسپنج یا بیوٹی بلینڈر سے ہلکا ہلکا سا ڈرائی کر لیں. ٹھیک ہے، اور آپ کی جو بیس ہے اس کے بعد آپ اس کو آئلی اسکن کے اوپر ایزیلی اپلائی کر سکتے ہیں. چلیں جی، تو اب دیکھ لیتے ہیں ہماری جو بیس تیار ہوئی ہے اس کا کیسا رزلٹ ہے. اس کو اپلائی کر کے دیکھ لیتے ہیں. آپ اس کو فیس کے اوپر جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا، آپ اپنے فیس کی اسکن کو پریپ کریں گی، اس کو اپلائی کریں گی. اس کے بعد آپ نے بیوٹی بلینڈر کی ہیلپ سے اس کو مکس کر دینا ہے. اس کے علاوہ اس کے اندر کوئی بھی چیز ایڈ نہیں ہوگی، کوئی بھی چیز استعمال نہیں ہوگی، کیونکہ ہم نے کنسیلر، فاؤنڈیشن، کمپیکٹ، ہائی لائٹر، لوز پاؤڈر اور انفیکٹ پرائمر بھی سب کچھ اس کے اندر آلریڈی موجود ہے. تو آپ کو کیا کرنا ہے، جب آپ کے پاس کلائنٹس آئیں آپ فوراً سے اس بیس کو اپلائی کر دیں. اب جو ہے بات کر لیتے ہیں اس کے شیڈ کی، کیونکہ میں نے آپ کو یہاں پر فیئر شیڈ میں بنا کر دکھایا اور اس کی ایک ریزن ہے. ٹھیک ہے، آپ کو میں نے اس لیے فیئر شیڈ میں بنا کر دکھایا کہ جب آپ کے پاس کلائنٹس آتے ہیں تو ہر کلائنٹ کا جو کمپلیکشن ہے وہ ایک جیسا نہیں ہوتا. آپ کے پاس جو ہے وہ ڈارک سکن کے اندر بھی کلائنٹس آئیں گے، آپ کے پاس جو ہے وہ فیئر کمپلیکشن کے ساتھ بھی آئیں گے، اور میڈیم والے بھی ہوں گے. تو آپ جب کسٹمائز برائڈل بیس بنا کے رکھتی ہیں تو آپ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک کمپلیکشن کے لیے ایک بنا کے رکھیں، دوسرے کے لیے دوسری، تیسرے کے لیے تیسری. اگر آپ ایسا کر کے رکھنا چاہتی ہیں تو اچھی بات ہے، کر کے رکھ لیں. لیکن میں آپ کو اس سے بھی آسان طریقہ بتاتی ہوں. ٹھیک ہے، آپ نے یہ بیس اسی صورت میں ہی تیار کر کے رکھنی ہے. ٹھیک ہے، اس کو جب آپ تیار کر کے رکھ لیں گے تو آپ نے جو اپنا شیڈ بنانا ہے وہ اپلیکیشن کے وقت بنانا ہے. جب آپ اپنی بیس کو اپلائی کرنے لگیں گی تب آپ اپنا شیڈ بنائیں گی، اور شیڈ وہ بنے گا صرف ایک پروڈکٹ کے ساتھ، اور اس ایک پروڈکٹ کے ساتھ آپ کوئی سا بھی کسی بھی اسکن کے حساب سے شیڈ بنا سکتی ہیں، چاہے وہ ڈارک ہے، چاہے وہ پنک ٹون میں ہے، چاہے وہ یلو ٹون میں ہے. وہ میں آپ سے آلریڈی شیئر کر چکی ہوں. آئی بٹن میں آپ کو اس کا لنک نظر آ رہا ہوگا، ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی آپ کو مل جائے گا، اور آپ کو ویڈیو کے اینڈ پر بھی میں اسکرین پر شو کر دوں گی. اس کے بعد ہم بیس کو اسپنج کی ہیلپ سے یا بیوٹی بلینڈر کی ہیلپ سے اس کو ہم بلینڈ کر لیں گے.
اور بلینڈ کرتے ہی جو ہماری بیس ہے وہ ہمارے کلائنٹ کے فیس کے اوپر بالکل سیٹ ہو جائے گی. اور اس کے بعد آپ کنٹورنگ کریں, بلش لگائیں اور جو ہے نا اپنا میک اپ کریں, آئی میک اپ کریں, لپسٹک وغیرہ لگائیں اور اپنے جو میک اپ کو ہے فنیشنگ لک دیں. ٹھیک ہے. اور یہ فیئر ٹون میں جس طرح سے میں نے آپ کو بنا کے دکھائی ہے, تو فیئر کلائنٹس کے اوپر آپ ڈائریکٹلی اپلائی کریں. اور جو آپ کے کلائنٹس آتے ہیں آپ کے پاس کسی اور شیڈ میں, میڈیم سکن ٹون میں یا ڈارک سکن ٹون میں, تو آپ جو میں نے ویڈیو میں آپ کو طریقہ بتایا آپ اس کی ہیلپ سے ایک ہی چیز ایڈ کریں گے بیچ میں اور اپنا کلر جو ہے وہ بنا لیں گی. اب آپ یہاں پہ دیکھیں ہماری بیس بہت اچھے طریقے سے بلینڈ ہو گئی ہے, سکن کے اندر بالکل سیٹ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. آپ جو ہے نا ڈرائی سکن کے لیے ایسے بھی چھوڑ سکتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. آپ فکسنگ اسپرے کرنا چاہیں تو آپشنل ہے, آپ کر سکتے ہیں, ورنہ یہ ایسے بھی اسٹے کرے گی. اور آئلی سکن کے اوپر اگر آپ چاہیں تو ہلکا سا کمپیکٹ پاؤڈر لگا لیں اور آپ کی بیس یہاں پر ہو جائے گی ایک دم ریڈی. ٹھیک ہے. پارلرز میں اسی طرح سے بیسز بنا کر رکھ لی جاتی ہیں اور اس کے بعد آپ کلائنٹس پر اس کو اپلائی کرتی ہیں تو آپ کو انسٹنٹ اچھے ریزلٹس ملتے ہیں. گھر میں آپ جب بیس بنانے بیٹھتی ہیں تو آپ ایک سٹیپ کریں گی, دوسرا کریں گی, تیسرا کریں گی, تو ٹائم بھی بہت زیادہ لگتا ہے. اور کیونکہ آپ پروفیشنل نہیں ہوتی, آپ کو اتنا زیادہ آئیڈیا نہیں ہوتا شیڈز کا اور پروڈکٹس کا, تو آپ کو جو ہے رزلٹ بھی ویسا نہیں ملتا. اب یہاں پر دیکھیں کتنی گلوئنگ اور کتنی مزے کی بیس بنی ہے. ٹھیک ہے. اتنی افورڈیبل پروڈکٹس کے ساتھ اور اتنے جو ہے کم ٹائم کے اندر. آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کو میرا پارلر سیکریٹ کسٹمائز انسٹنٹ برائڈل فارمولا جو کہ آپ برائڈل میک اپ اور پارٹی میک اپ میں ایزیلی یوز کر سکتی ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا. تو اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر لیں. آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں. میں آپ سے ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین اللہ حافظ.